وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ یمن امن کی تلاش میں۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ جمہوریہ یمن مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے جو جزیرہ نما عرب کے جنوب میں واقع ہے۔ اس ملک کا رقبہ 5,27,970 کلومیٹر ہے اور 2,000 کلومیٹر کا طویل ساحل رکھتا ہے۔ اس کے باوجود یہ مغربی ایشیا اور عرب دنیا کا انتہائی غریب ترین ملک ہے اور اس حوالے سے ہمیشہ خبروں میں رہتا ہے۔ اس کے شمال میں سعودی عرب، مغرب میں بحیر احمر، جنوب میں خلیج عدن اور گڈافل چینل اور مشرق میں عمان ہیں۔ اس کے جزائر کی تعداد 200 ہے۔ یمن کی آبادی 2020 کے مطابق تقریباً 30 کروڑ ہے۔ 99% مسلمان ہیں، 53% سنی اور 45% زیدی شیعہ ہیں۔ 1967 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد 1970 میں جنوبی یمن سوویت یونین کے زیر اثر ایک علیحدہ کمیونسٹ ملک بن گیا تھا۔ 1990 میں دو شمالی اور جنوبی یمن کے درمیان باہمی اتحاد کے نتیجے میں جمہوریہ یمن وجود میں آیا۔ علی عبداللہ صالح پہلے صدر بنے۔ جنوری 2011 میں تیونس میں آئے انقلاب نے یمن کو اس قدر متاثر کیا کہ علی عبداللہ صالح کی بدعنوان راشی حکومت کو اقتدار چھوڑ کر سعودی عرب کو فروری 2011 میں فرار ہونا پڑا۔ اس کے بعد نائب صدر عبدالرب منصور ہادی فروری 2012 میں صدر منتخب ہوا۔ تب سے یمن خانہ جنگی کا شکار ہے۔ جنوبی یمن میں جہادی شیعہ عناصر سر اٹھانے لگے جنہیں حوثی باغیوں انصار اللہ کا نام دیا گیا، جو زیدی شیعہ پر مشتمل ہیں۔ ملک کے سنگین سیاسی معاشی مسائل کے نتیجے میں 14 ستمبر 2014 میں حوثیوں نے صدر مقام صنعا پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں صدر منصور ہادی کو مارچ 2015 میں اقتدار چھوڑنا پڑا۔ ہادی کی حکومت کو بچانے کے لیے اگست 2015 میں سعودی عرب اور 9 سنی عرب ممالک باہمی اتحاد کے ذریعے حوثیوں سے لڑ رہے ہیں۔ باغی حوثیوں کو ایران کی معاشی اور فوجی مدد حاصل ہے۔ منصور ہادی سعودی عرب کے شہر ریاض سے حکومت کر رہے ہیں اور حوثیوں کی حکومت جنوب میں عدن سے کام کر رہی ہے، جسے جنوبی عبوری کونسل ساؤترن ٹرانزیشنل کونسل کا نام دیا گیا۔ اپریل 2020 تک حوثی باغی حکومت نے جنوب کے ساتھ ساتھ ایک صوبہ مأرب کو چھوڑ کر شمال کے تمام صوبوں پر اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ صنعا اور مغربی یمن پر آج بھی حوثیوں کی حکومت ہے۔ اس کے علاوہ وہ تاز شہر پر بھی قبضہ کر لیے ہیں۔ ستمبر 2019 میں حوثیوں نے سعودی عرب کی مشرقی تیل کی تنصیبات ابقیق اور قریس شہروں پر ہوائی حملے کرتے ہوئے تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جس سے تیل کی 5% عالمی پیداوار کو نقصان پہنچا۔ اس سے قبل نومبر 2017 میں صنعا کی جامع مسجد پر قبضہ کے لیے زبردست جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ صنعا کو بھی چھڑانا بھی مقصود تھا۔ جون 2018 میں اتحادی افواج نے بحر احمر کے بندرگاہی شہر حدیدہ کو حوثیوں سے چھڑانے کی کوشش کی۔ 6 ماہ کی لڑائی کے بعد سویڈن کی ثالثی کے بعد صورتحال میں قدرے بہتری آئی اور قیدیوں کا تبادلہ عمل میں آیا۔ اس ساری صورتحال کے نتیجے میں انسانی زندگیوں کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ تقریباً 80% آبادی 24 ملین کو فوری مدد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ چونکہ 2020 سے حوثیوں اور اتحادی افواج کے درمیان جاری جھڑپوں میں شدت آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مارچ 2020 تک 7,700 شہری اتحادی افواج کے حملوں میں مارے گئے ہیں، جبکہ 85,000 بچے تغذیے کی کمی کا شکار ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق حوثی ملیشیا نے دارالحکومت صنعا کے ہوائی اڈے کو اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں کی پروازوں کے لیے بند کر دیا ہے تاکہ کوئی بیرونی امداد حاصل کرنے نہ پائے، جبکہ تیل کی مصنوعات کے حامل بحری جہازوں کو حراست میں رکھنے اور انہیں الحدیدہ کی بندرگاہ میں داخل
ہونے سے روکے رکھنے کے سبب یمنی عوام کے لیے انسانی المیہ نے جنم لیا ہے۔ حوثیوں نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں کسی بھی امداد کے یمنی حکومت کے منصوبوں کو رد کر دیا ہے۔ اس وقت تمام 20 صوبوں پر حوثیوں کا قبضہ ہے۔ اکثر ناظرین جو اصطلاح حوثی سے واقف نہیں کے لیے بتانا چاہیں گے کہ حسین بدر الدین الحوثی یمن کے شیعہ زیدی امام کے ماننے والے تھے جو انقلاب ایران سے بے حد متاثر تھے اور جو 1993 سے 1997 تک یمن کی پارلیمنٹ میں الحق پارٹی کی نمائندگی کرتے تھے اور جن کا 2004 میں صوبہ سعدہ میں قتل کے بعد ان کے پیرو الحوثی کے نام سے مجتمع ہو کر 2011 کے بہار عرب میں یمن کے صدر علی عبداللہ صالح کی بدعنوان 33 سالہ حکمرانی کے خلاف ہوئی بغاوت کے بعد فوجی طاقت اور سیاسی اکائی کی حیثیت حاصل کر لیے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یمن پر گزشتہ زائد از 1000 برسوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں سے تعلق رکھنے والے اماموں کی ہی حکمرانی تھی۔ یمن میں حوثی اس طرح سیاست میں ابھرے جس طرح افغانستان میں طالبان کا 1979 کے بعد عروج ہوا تھا۔ 2011 کی بغاوت کے دوران حوثیوں نے انقلابی سنیوں کی تائید کی تھی۔ اس کے بدلے میں جنرل محسن نے حوثیوں کے حوالے صوبہ سعدہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد حوثیوں نے صنعاء میں اپنے قدم جما لیے اور نو منتخب صدر عبدالرب ہادی منصور کے خلاف مورچہ سنبھال لیے اور جب مارچ 2015 میں ہادی منصور اپنے وزراء کے ساتھ سعودی عرب فرار ہوئے تو صدر مقام صنعاء پر وہ قابض ہوا۔ جون 2012 میں اقوام متحدہ کے زیر سایہ قومی ڈائیلاگ کانفرنس کا اہتمام ہوا۔ اہتمام کے لیے ابتدائی تیاری اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس کے لیے تمام ٹیکنیکل تیاریاں اور مالیہ کی فراہمی کی ذمہ داری بھی اقوام متحدہ اور GCC نے اٹھائی تھی۔ یمن کی نمائندگی کرنے والے 565 وفود جو یمنی سماج کے متعلق شعبوں کی نمائندگی کرتے ہیں جیسے شمال اور جنوب یمنی، عراق، حوثی، خواتین، نوجوان اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے اراکین نے 18 مارچ 2013 سے صنعاء میں شروع ہوئے اس اجلاس میں شرکت کیے جس کا اختتام 25 جنوری 2014 کو مستقبل کے یمن کے لیے ایک نتیجہ خیز دستاویز کو خطیت دی گئی جس میں جمہوریت، آزادی، یمن کو ایک مکمل مملکت بناتے ہوئے اختیارات کی منتقلی، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق اور بہتر حکمرانی سے متعلق موضوعات شامل تھے۔ ایک خصوصی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ یمن کو 6 علاقوں پر مبنی وفاق بنایا جائے گا۔ اس اجلاس کے خاتمے کے بعد یمن کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی قاصد جمال بن عمر نے اس اجلاس کے انعقاد کو تاریخی لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ کر یمنیوں نے پرامن تبدیلی کے لیے بات چیت کی ہے۔ اس علاقے کا یہ واحد عمل انہوں نے مزید کہا تھا کہ قومی ڈائیلاگ سے ایک نیا سماجی معاہدہ قائم ہوا ہے اور یمن کی تاریخ میں ایک نیا صفحہ کا آغاز ہے جو ماضی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جمہوری حکومت، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق اور مساوی شہریت کو قائم کیا ہے۔ اگرچہ کہ اس ڈائیلاگ کا اہتمام یمن نے بہتر سیاسی مستقبل کے لیے اور تمام مسائل کے حل کے لیے کیا تھا، تاہم حوثیوں نے 2014 جنوری میں اس کانفرنس کے اختتام سے قبل ہی سابق صدر علی عبداللہ صالح کی ملی بھگت سے یمن کے کئی صوبوں پر قبضہ کر لیا تو دوسری طرف عبوری صدر ہادی منصور کی درخواست پر سعودی عرب نے مارچ 2015 کو 9 ممالک کے اتحاد کے ذریعے حوثیوں کے خاتمے کے لیے یمن پر فضائی حملوں کا آغاز کیا جو آج تک بھی بغیر کسی نتیجے کے جاری ہیں۔ 13 دسمبر 2018 کو دوسری مرتبہ سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں مسئلہ یمن سے متعلق تمام فریقین یکجا ہوئے اور رضاکارانہ طور پر 3 باتوں پر اتفاق کیے: نمبر 1 حدیدہ شہر اور اس کے 2 بندرگاہوں سے متعلق، نمبر 2 قیدیوں کے تبادلے کے لیے ایک میکانزم کی تیاری اور نمبر 3 تعز شہر سے متعلق متفقہ فیصلہ۔ اسٹاک ہوم کانفرنس کے فیصلوں کی توثیق سلامتی کونسل نے اپنی قرارداد 2451 کے ذریعے کی۔ اس کانفرنس میں یمن کے چوتھے بڑے شہر حدیدہ پر غور کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر اور اطراف و اکناف میں
5 لاکھ لوگ رہتے تھے اور شہریوں کی 90% غذائی اور ادویہ کی ضرورت درآمدات کے ذریعے پوری ہوتی تھی اور 70% تکمیل حدیدہ کے بندرگاہوں سالف اور راس عیسیٰ سے ہوتی تھی اور شہر اور بندرگاہوں پر حوثیوں کا قبضہ تھا اور قبضے کی برخاستگی کے بغیر مقامی اور ملکی عوام کو راحت ملنا مشکل تھا۔ قیدیوں کے تبادلے کے تحت 15,000 قیدیوں کی رہائی عمل میں آئی جو 2015 سے دونوں جانب سے قید میں تھے۔ یمن کا تیسرا بڑا شہر تعز جو یمن کے جنوب مغرب میں واقع ہے، کبھی یہ شہر یمن کا تہذیبی شہر سمجھا جاتا تھا۔ خانہ جنگی میں یہ شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا، جہاں زائد 6 لاکھ آبادی کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ چنانچہ اس معاہدے کے ذریعے انسانی راحت کاری اور امدادی اقدامات کیے گئے۔ ستمبر 2014 میں یمن پر حوثیوں کے قبضے کے بعد ALED کی رپورٹ کے مطابق 1,12,000 جانیں خانہ جنگی سے اور 85,000 قحط و خشک سالی سے جاں بحق ہو گئے۔ مارچ 2019 میں امریکی کانگریس نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے 26 مارچ 2015 سے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے بمباری میں جانی نقصانات کی مذمت کرتے ہوئے صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا تھا کہ سعودی عرب کی حمایت اور امداد سے گریز کریں۔ 25 دسمبر 2020 کو ریاض میں سعودی عرب کی کوششوں سے طے کیے گئے نومبر 2009 کے ریاض معاہدے کے مطابق اقتدار میں حصہ داری کے ذریعے صدر ہادی منصور کی قیادت میں ایک 24 رکنی کابینہ کو حلف دلایا گیا۔ اس کابینہ کے وزیر اعظم معین عبد الملک جو شمال اور جنوب کی نمائندگی کرتے ہیں کو مقرر کیا گیا۔ اس کابینہ میں یمن کے علاقوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہے۔ 5 حوثی عبوری کونسل کے اراکین کو بھی کابینہ میں اجلاس دی گئی۔ حلف برداری کے بعد صدر ہادی منصور نے اراکین کابینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم مختلف جغرافیائی علاقوں اور خطوں سے آتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ ملک اور شہریوں پر ہونی چاہیے۔ ہم اب ایک نئے مرحلے میں آپ پر کارکردگی کے لیے انحصار کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ کابینہ چہارشنبہ 30 دسمبر کو عدن ایئرپورٹ پر اتر کر باہر کا رخ کر رہے تھے، اس وقت ایک زوردار بم دھماکہ ہوا جس میں سمجھا جاتا ہے کہ نئی حکومت کے اراکین محفوظ ہیں، جبکہ 30 دیگر مارے گئے اور ایک وزیر کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ غالب کے شعر پر ہم اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہیں گے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنائے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ملک میں غیر آئینی قوانین کا نفاذ۔ ملک یا ریاست سیاسی، تہذیبی، معاشی اور جغرافیائی سرحدوں میں محصور خطے زمین کا نام نہیں ہے۔ عوام کے وجود سے ملک یا ریاست کا نقشہ بنتا ہے۔ ملک یا ریاست کے حکمرانوں کا اولین فرض امن و امان کا نفاذ، عوام کی جان و مال، عزت و آبرو اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ نظام حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے ایسے قوانین متعارف کرائے جائیں جن سے ملک یا ریاست میں عوام آزادی کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر سکیں اور ملک یا ریاست کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جذبہ ترقی اور زندگی کی مثبت قدروں کو فروغ دینے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا حکمرانوں کا کام ہے، لیکن حالیہ برسوں میں ہندوستان کی کچھ ریاستوں میں ایسے غیر آئینی اور غیر انسانی قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں جن سے نہ صرف ملک میں شدید انتشار کی صورت پیدا ہو گئی ہے بلکہ عوام مختلف فرقوں اور ذاتوں میں منقسم ہوتے جا رہے ہیں۔ عوام کے درمیان نفرت اور خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، بالخصوص مذہبی جذبات کو مشتعل کر کے عوام کے درمیان خلیج پیدا کی جا رہی ہے۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور ملک کی تمام ریاستوں میں جمہوری اقدار نافذ العمل ہیں۔ جمہوریت میں عوام کو آزادی حاصل ہے کہ وہ زندگی کا اپنا طرز اختیار کریں اور اپنی پسند کا مذہب اپنائیں۔ ملک یا ریاست کو ان معاملات میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ ریاستیں یہ طے کرنے لگی ہیں کہ
آپ کو کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے، کس سے شادی کرنی ہے اور کس سے شادی نہیں کرنی ہے وغیرہ۔ اس پر طرفہ تماشا یہ کہ ریاستیں غیر آئینی اور غیر جمہوری قوانین کے ذریعے عوام پر بالادستی قائم کر رہی ہیں، لیکن ہماری عدالتیں جن کا کام آئین اور انسانی حقوق کا تحفظ ہے، کبھی انصاف سے کام لیتی ہیں اور کبھی مصلحت سے۔ ان قوانین کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے اور آواز بلند کی جاتی ہے تو اسے ملک اور ریاست کے خلاف سازش قرار دے کر احتجاجی قوتوں اور تنظیموں کو طرح طرح سے پریشان کیا جاتا ہے، ان پر مختلف مقدمات عائد کر دیے جاتے ہیں۔ گاؤ رکشا کے نام پر جس قسم کی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا اور جس طرح اقلیتی طبقے پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ لنچنگ کے نام پر جس طرح کے مناظر دیکھنے میں آئے ہیں، ان سے نہ صرف انسانیت شرمسار ہوئی ہے بلکہ ملک کے پرچم کا سر بھی جھک گیا ہے۔ ان دنوں ایک اور قانون لو جہاد کے خلاف آرڈیننس کے ذریعے بی جے پی برسر اقتدار ریاستوں میں لایا گیا ہے، اور یہ قانون انسان کی شخصی آزادی پر ضرب لگاتا ہے اور صریحاً دستور ہند کے مغائر ہے، جس میں شہری کو اپنی پسند کا مذہب اختیار کرنے کی آزادی دی گئی ہے اور اپنی پسند کی شادی کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ ان حالات میں اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ بی جے پی حکمران اقتدار کے نشے میں اندھے ہو گئے ہیں اور انہیں نہ دستور ہند کا پاس ہے اور نہ انسانی حقوق کا لحاظ۔ ان کی ان حرکتوں سے دنیا میں ہندوستان کی جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور انسانی حقوق کا تحفظ کرنے والی تنظیموں نے بھی ان قوانین کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ خود اندرون ملک ان قوانین کی مخالفت میں سیکولر ذہنیت کے حامل اشخاص اور دانشوروں کے حلقوں سے رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ نوبل انعام یافتہ امرتا سین نے لو جہاد پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے۔ اس طرح کا قانون نافذ کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جہاں محبت ہے وہاں جہاد نہیں ہو سکتا۔ محبت ایک ذاتی حق ہے، اس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ زندگی کے حق کو بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس قانون کے ذریعے انسانی حق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ اس قانون کے خلاف یوگی آدتیہ ناتھ کو 104 سابق IAS افسروں نے مکتوب روانہ کیا ہے۔ اتر پردیش حکومت کے متنازع استداد تبدیلی مذہب آرڈیننس نے ریاست کو نفرت کی سیاست کا گڑھ بنا دیا ہے۔ یہ آرڈیننس ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور تباہی یقینی ہے۔ ان سابق افسران نے یوگی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس آرڈیننس کو فوری واپس لے۔ مکتوب میں لکھا گیا ہے کہ چیف منسٹر کے بشمول تمام سیاستدانوں کو دستور سے متعلق از خود معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دستور کے نام پر سیاستدانوں نے حلف لیا ہے اس کا پاس و لحاظ رکھا جانا چاہیے۔ اتر پردیش میں دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ بات عالمی سطح پر طے ہے کہ ملک یا ریاست کو انسانی حقوق اور شخصی آزادی میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور دستور ہند بھی ان حقوق کو تسلیم کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت عالیہ ان قوانین پر اپنا کیا فیصلہ سناتی ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم